بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 25۔ توانا اور ماروا دریائے جیحون کی طرف اپنے گھوڑے بڑی تیزی سے بھگاتے رہے۔ انہیں اپنے پیچھے دو سپاہی تعاقب کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب سپاہی ان کے قریب آ گئے تو وہ دونوں رک گئے اور ایک ایک سپاہی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کو ختم کرنے کے بعد وہ اپنے تعاقب سے بے فکر ہو کر سفر کر سکیں گے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ توانا سپاہی کے آگے تھوڑی دیر ٹھہر سکا اور اس کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ تاہم ماروا دوسرے سپاہی پر تابڑ توڑ اور جان لیوا حملے کر رہی تھی، اور عین اس لمحے جبکہ اس نے اپنے مقابل لڑنے والے سپاہی کی گردن کاٹی تھی، دوسرا سپاہی بھی اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ ماروا نے بڑی سرعت سے اپنی تلوار کھینچی اور اس سپاہی کا وار روکا، مگر سپاہی کی تلوار اس کی تلوار سے پھسل کر ماروا کے ٹخنے پر لگی اور ماروا کا بایاں پاؤں کٹ کر زمین پر گر گیا۔ درد کی شدت سے ماروا کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور اس سپاہی کو کمر سے دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر دائیں پاؤں کی ٹھوکر گھوڑے کو لگائی اور اسے دریائے جیحون کی طرف سرپٹ دوڑا دیا۔ ماروا کے کٹے ہوئے پاؤں سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ گھوڑا تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ ماروا اس پر بیٹھی بیٹھی بے ہوش ہو گئی۔ دریائے جیحون کے کنارے ایک بوڑھا مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ ماروا کا گھوڑا اس کے قریب ہی جب دریا سے پانی پینے لگا تو مچھیرے کی نگاہ ماروا کے کٹے ہوئے پاؤں پر پڑی جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ کوئی رحم دل انسان تھا، بڑی تیزی سے آگے بڑھا، ماروا کو گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اتار کر دریا کے کنارے لٹا دیا۔ اس کا زخم دھویا اور خون بند کرنے کی خاطر اس نے اپنا میلا کچیلا لباس پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا۔ سورج غروب ہو گیا تھا اور فضا میں اب اندھیرا پھیل رہا تھا۔ بوڑھے مچھیرے نے جلدی جلدی اپنا جال سمیٹا، ماروا کو گھوڑے پر بٹھایا، پکڑی ہوئی مچھلیاں ایک تھیلے میں ڈالیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے ماروا کو سنبھال لیا، اور اندھیرے میں دریائے جیحون کے کنارے ہی وہ اپنی بستی میں داخل ہو گیا۔ ایک بوسیدہ سے مکان کے سامنے وہ گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر اس مکان کے اندر چلا گیا۔ چھوٹا سا ایک مکان تھا جس کے اندر مٹی کا ایک چھوٹا سا چراغ روشن تھا جس میں چربی جل رہی تھی، اور ٹوٹی ہوئی ایک کھاٹ جس پر کوئی چادر بستر نہ تھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھے مچھیرے نے گھوڑے کو صحن میں باندھ دیا، ماروا کو اٹھائے وہ اندر چلا گیا اور اسے اس بوڑھی عورت کے سامنے ایک دوسری چارپائی پر لٹا دیا۔ عورت نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ بوڑھے نے کمر سیدھی کرتے ہوئے کہا، کوئی مظلوم لڑکی ہے بیچاری، میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ ایک گھوڑا میرے قریب ہی آ کر دریا میں پانی پینے لگا۔ اس پر یہ لڑکی سوار تھی اور بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے جس میں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے اپنا لباس پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دیا اور اسے اپنے گھر لایا۔ بوڑھی عورت اٹھ کر ماروا کے پاس آئی اور اس کا سر گھما کر چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ہائے میرے خدا، کیسی خوبصورت لڑکی ہے، بیچاری پر پتہ نہیں کیا افتاد پڑی۔ بوڑھے نے کچھ سوچ کر کہا، ہو سکتا ہے اس کے کوئی دشمن ہوں جن سے لڑائی میں اس کا پاؤں کٹ گیا ہو۔ دیکھا تم نے، اس کی کمر میں تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ خون آلود بھی ہے۔ مجھے تو کوئی یہ شہزادی معلوم دیتی ہے۔ اچھا جو بھی ہو، اس بات کو چھوڑو، پہلے جا کر جراح کو بلا لاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں، خدا نے ہمیں پالی پوسی بیٹی دے دی ہے۔ تم جلدی جاؤ اور وقت ضائع نہ کرو۔ مچھلیاں بھی لے جاؤں گا، بیچاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ ساری نہ لے جانا، کچھ گھر میں ہی رہنے دینا، میں اسے پکا کر کھلاؤں گی۔ اور سنو، تم اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کے دشمن اس کے تعاقب میں ہوں اور ان کو یہ پتہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے ہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ بوڑھا مچھیرا باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جراح کو اپنے ساتھ لایا۔ جراح ایک ضعیف انسان تھا جس کے بال چاندی کی طرح سفید تھے اور اس کے ہاتھ میں بکری کی کھال کا بنا ہوا ایک تھیلا تھا۔ اس نے پہلی بندھی ہوئی پٹی کھولی، زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر اس کی بڑی احتیاط سے مرہم پٹی کر دی۔ جب وہ پٹی کی گانٹھ لگا رہا تھا تو بڑھیا نے پوچھا، کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ جراح نے بڑی تسلی سے کہا،
ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ایسی دوا لگا دی ہے جو انشاءاللہ اسے چند ہی دنوں میں ٹھیک کر دے گی، مگر یہ تو ابھی بے ہوش پڑی ہے۔ یہ اس کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ابھی تک اس نازک لڑکی کی درد کی شدت سے جان ہی نکل گئی ہوتی۔ میں تمہیں ایک دوائی دیے جاتا ہوں، ایک گھڑی بعد اس کے منہ میں انڈیل دینا، فوراً ہوش میں آ جائے گی۔ اتنی دیر تک میری مرہم اپنا اثر دکھا چکی ہوگی اور وہ اسے بھی محسوس نہ ہونے دے گی کہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے۔ ویسے کسی ظالم اور بھیڑیے نے ظلم کیا ہے، کتنی خوبصورت اور معصوم بچی ہے، داغ لگا دیا ہے بیچاری کو۔ محترم جراح، میری ایک التجا بھی ہے۔ ہاں کہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری کے دشمن ابھی تک اس کے تعاقب میں ہوں، لہٰذا میں چاہتی ہوں اس کے ہمارے ہاں ٹھہرنا راز ہے۔ تم فکر نہ کرو، شبرا پہلے ہی اس سلسلے میں مجھ سے بات کر چکا ہے۔ اس نے بوڑھے مچھیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس بڑھیا کا شوہر تھا۔ تم فکر نہ کرو، کسی کو پتہ نہ چلے گا کہ یہ بیچاری یہاں ہے۔ ایک اور احسان کیجیے۔ وہ کیا؟ باہر صحن میں اس لڑکی کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہ اپنے ساتھ لے جائیے۔ جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ یہ میں نے دور دراز کے مریضوں کو دیکھنے کے لیے خریدا ہے۔ ہمارے ہاں وہ گھوڑا چھپ نہیں سکتا، اس کے ساتھ بندھی ہوئی خرجین کھول کر یہیں رکھ جائیں، شاید اس میں اس کا سامان ہو۔ اچھا، میں لے جاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور مٹیالے رنگ کی دوائی نکال کر بڑھیا کو دیتے ہوئے کہا، یہ دوائی ایک گھڑی بعد اسے پلا دینا، فوراً ہوش میں آ جائے گی۔ اگر کوئی خطرے کی بات محسوس کرو تو فوراً مجھے مطلع کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ جراح چلا گیا۔ بوڑھا اور بڑھیا ماروا کے پاس بیٹھ کر اسے محبت اور حسرت کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگی۔ ایک گھڑی بعد بڑھیا اٹھی، پہلے مٹی کے ایک پیالے میں پانی لائی، پھر چارپائی پر بے ہوش پڑی ہوئی ماروا کا منہ کھول کر دوا ڈالی اور پیالے کی مدد سے اس کے دانت پکڑ کر پانی پلا دیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ماروا نے آنکھیں کھول کر 2-3 بار جھپکائیں، پھر حیرت اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آخر میں اس کی نگاہیں بڑھیا پر جم کر رہ گئیں اور نحیف سی آواز میں اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ کون مجھے یہاں لایا؟ بڑھیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا نام مرجینا ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ پھر اس نے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا شوہر ہے، اس کا نام شبرا ہے۔ یہ آج دریا پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا اس کے قریب آ کر ہی پانی پینے لگا۔ تم اس پر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، تمہارا پاؤں کٹا ہوا تھا اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میرا شوہر تمہیں گھر لے آیا، ابھی ابھی جراح تمہاری مرہم پٹی کر کے گیا ہے۔ اس نے یقین دلایا ہے کہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، تم بالکل فکر مند نہ ہونا۔ ماروا نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہلکے سے کہا، میرا پاؤں کٹ چکا ہے، اب خینس کو مجھ سے پہلے سی محبت نہ رہے گی، مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ درد مندی سے مرجینا نے پوچھا، یہ خینس کون ہے؟ اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ تم مسلمان ہو؟ ہاں، اور تم؟ ہم قتیبہ کے حملے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، پہلے ہم آتش پرست تھے، ہماری پوری بستی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، کچھ لوگ ابھی تک آتش پرست ہیں۔ میں بھی کیا لے بیٹھی ہوں، تمہارے زخم میں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اس مرہم پٹی سے میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ماروا نے کہا، کیا تم بتاؤ کہ تمہارا پاؤں کیسے کٹا؟ شبرا نے پوچھا۔ میری اپنے دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ کیا تم مجھے اپنی پوری داستان کہنا پسند کرو گی؟ ضرور۔ اس کے ساتھ ہی ماروا نے اپنی مختصر سی داستان مرجینا سے کہہ دی۔ مرجینا غمزدہ اور خاموش ہو گئی۔ ماروا نے اسے پوچھا، تم لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میرا شوہر دریائے جہون سے مچھلیاں پکڑ کر بیچتا ہے، اسی سے ہم گزر اوقات کرتے ہیں۔ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ ماروا نے پوچھا۔ وہ ہم نے جراح کے ہاں بھیج دیا ہے۔ دراصل ہم تمہاری موجودگی کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ گھوڑا ہم جیسے غریب مچھیروں کے ہاں چھپ نہ سکتا تھا۔ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کی خرجین میں میرا کچھ سامان اور نقدی تھی۔ شبرا نے کہا، خرجین باہر صحن میں پڑی ہے، ٹھہرو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ شبرا جب باہر نکل گیا تو مرجینا نے ماروا سے پوچھا، میں نے تمہارے لیے مچھلی رکھی ہوئی ہے،
اگر تم کھانا پسند کرو تو بنا ڈالوں؟ جو دوگی کھا لوں گی۔ شبرا نے خرجین نکال کر ماروا کے سامنے رکھ دی۔ ماروا نے خرجین سے احمد کی دی ہوئی نقدی کی تھیلی نکال کر کھولی اور اس میں سے 2 طلائی سکے نکال کر شبرا کو تھماتے ہوئے اس نے کہا، یہ لے جاؤ چچا، اور گھر کے لیے ضروری سامان خرید کر لاؤ۔ کیا کیا خریدو گے یہ چچی سے پوچھ لو۔ شبرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دونوں سنہری سکوں کو اپنی ہتھیلی پر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے کہا، 2 سنہری سکے؟ اس گھر کے لیے ہر چیز خریدنے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے، بلکہ زیادہ، ایک تم واپس لے لو۔ ماروا مسکرا دی، دونوں رکھ لو، پھر ضرورت پڑے گی۔ شبرا کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر دونوں طلائی سکے اس نے کچھ اس طرح ماروا کے سامنے پھینکے گویا وہ سکے نہیں 2 دہکتے ہوئے انگارے ہوں یا زہریلے ناگ ہوں جو اس نے غلطی سے ہاتھ میں پکڑ لیے ہوں، اور ساتھ ہی وہ گہری سی آواز میں بولا، نہیں نہیں، تم اس گھر میں مہمان ہو، ہم تم سے یہ سکے قبول نہیں کریں گے۔ اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ میں صرف ان سنہری سکوں کی خاطر تمہیں اپنے گھر لایا تھا۔ ہرگز نہیں، تم جب تک جی چاہے اس گھر میں رہو، تم اس گھر کی بیٹی ہو، میں محنت کر کے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شبرا جذباتی ہو گیا تھا، لہٰذا ماروا خاموش رہی۔ مرجنا بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر جاتے ہوئے کہا، میں ابھی آئی، ذرا کھانا تیار کر لوں۔ ماروا سوچوں میں الجھ گئی۔ اس کے ذہن میں شاید یہی موضوع تھا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں، کچھ دشمنی میں حد سے بڑھتے ہوئے اور کچھ ہمدردی میں بے مثال۔ اگر یہ نہیں تو پھر وہ یہی سوچنے لگی ہو کہ اس کا خینس کہاں ہے، اور کیا پاؤں کٹ جانے کے بعد بھی وہ اس سے ویسی ہی محبت کرے گا۔ 1 ماہ گزر گیا تھا۔ ماروا کی کٹی ہوئی ٹانگ کا زخم اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ شبرا نے جراح سے مل کر اس کے لیے ایک بیساکھی کا بھی بندوبست کر دیا تھا، جس کی مدد سے وہ بڑی آسانی سے چل پھر سکتی تھی۔ زخم سے زیادہ خون نکل جانے کے باعث وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، تاہم مرجینا نے کچھ اس جان فشانی سے اس کی خدمت کی تھی کہ اس کی صحت اب کافی حد تک بحال ہو چکی تھی۔ ایک روز صبح ہی صبح ماروا نے شبرا سے کہا، چچا آج میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ شبرا اداس ہو گیا اور وہ منہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ پاس بیٹھی ہوئی مرجینا کا رنگ بھی ہلدی ہو گیا تھا، تاہم ضبط کرتے ہوئے اس نے پوچھا، ظالموں سے بھری ہوئی دنیا میں تم کہاں جاؤ گی بیٹی؟ نصف کی کسی سرائے میں جا کر قیام کروں گی۔ ہمارے حالات جب بہتر ہو جائیں گے تو خینس کا بڑا بھائی احمد آ کر مجھے لے جائے گا۔ گھر سے یہی بات ہم میں نکلتے وقت طے ہوئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں یہی ٹہری رہو۔ روحان سی آواز میں ماروا نے کہا، میں دل پر پتھر رکھ کر یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں گی آپ کو کبھی نہ بھول سکوں گی۔ آپ دونوں ہی نے تو خدا کے بعد مجھے نئی زندگی بخشی ہے۔ ماروا نے تھیلی سے مٹھی بھر کر طلائی سکے نکالے اور انہیں شبرا کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو چچا، تم اب بوڑھے ہو چکے ہو، تم سے محنت نہیں ہو سکتی، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ میرے حالات جب ٹھیک ہو گئے تو میں تم دونوں کو اپنے پاس ہی بلا لوں گی۔ شبرا تڑپ کر رہ گیا، نہیں نہیں، میں نہ لوں گا بیٹی، تم روپوشی کی زندگی بسر کر رہی ہو، ہماری نسبت تمہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ ماروا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں پوچھتے ہوئے اس نے کہا، اگر آپ نے نہ لیے تو میں سمجھوں گی آپ کو مجھ سے محبت نہیں نفرت ہے۔ شبرا کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماروا رو دی، تو پھر لے لو چچا، آپ کی بیٹی آپ کو دے رہی ہے۔ شبرا نے بڑی ہی حسرت اور مایوسی سے ماروا کی طرف دیکھا، پھر بددلی سے سکے سنبھال لیے۔ ماروا کی روتی ہوئی آواز پھر سنائی دی، بالکل اسی طرح جیسے پار سے بول رہی ہو، میرا گھوڑا لا دو چچا۔ شبرا چپ چاپ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماروا کا گھوڑا لے کر آ گیا۔ ماروا اٹھی، بیساکھی کے سہارے چلتی ہوئی صحن میں آئی، خرجین زین سے باندھی، کمر پر تلوار درست کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے بیساکھی زین سے باندھ لی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر شبرا اور مرجنا نے بھیگی پلکوں، پھڑپھڑاتے ہونٹوں اور فضا میں ہلتے ہوئے ہاتھوں سے اسے خدا حافظ کہا، اور ماروا اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس کا رخ نصف شہر کی طرف تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا کہ ماروا اسی سرائے میں داخل ہوئی جس میں اس کی ماں قتل ہوئی تھی۔ سرائے کے بیرونی دروازے میں جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خیال اس کے ذہن میں ٹکرایا، کیا ٹانگ کٹ چکنے کے باوجود خینس مجھے برداشت کرے گا؟ ذہن کے ایک تاریک گوشے نے خدشہ اظہار کیا، اگر وہ نفرت کرنے لگا تو پھر؟ ماروا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، نہیں نہیں،
میں اس کی نفرت برداشت نہ کر سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے حسرت سے کہا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ وہ انہی خیالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ سرائے کے مالک ارمن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماروا چونک پڑی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے زبردستی مسکرا دی۔ ارمن نے اسے نیچے اترنے میں مدد دی، اور جب ماروا نے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی بیساکھی سنبھالی تو ارمن نے غور سے اس کی بائیں ٹانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا پاؤں کیسے کٹ گیا بیٹی؟ بھاری آواز میں ماروا نے جواب دیا، دشمنوں کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ ارمن نے ایک طویل آہ بھری، بڑا ظالم ہے یہ زمانہ۔ ماروا نے چند سنہری سکے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ میرے لیے ایک کمرے کا انتظام کر دو۔ ارمن نے حیرت کا اظہار کیا، ایک کمرے کے لیے اتنی بڑی رقم؟ میں مستقل طور پر یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ ارمن پریشانی سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اس کے علاوہ بھی نقدی دوں گی۔ یہ بات نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جہاں تم باقی ماندہ اپنی پھیکی زندگی کے دن گزار سکو۔ ارمن نے کہا۔ ماروا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ نہیں، ارمن نے سکے لے لیے۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ ہاں چلو، کمرہ ایسا ہو جس کے آس پاس آمد و رفت نہ ہو، ماروا بولی۔ میں اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تمہیں دے دوں گا۔ میری سرائے میں سب سے آرام دہ اور پرسکون کمرہ وہی ہے۔ ارمن کے ساتھ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے ارمن سے کہا، اگر میرا کوئی عزیز مجھے ملنے آئے تو کہنا ماروا یہاں نہیں ہے۔ ارمن نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ خواہ ان میں وہ جوان بھی ہو جس کے ساتھ اس روز تم میری سرائے میں آئی تھی، جس نے اپنا نام قینس بن یوسف بتایا تھا، جس کے کندھے پر ایک خونخوار شاہین بھی تھا اور جسے یہاں کے لوگ طاقت کا دیوتا کہتے ہیں۔ دل پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے ماروا نے کہا، ہاں اسے بھی کہنا کہ میں یہاں نہیں ٹھہری ہوئی ہوں۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو؟ نہیں، پاؤں کٹ جانے کے باعث میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ تم شاید احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہو۔ نہیں، میں اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی۔ میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اب تم جاؤ، اور ہاں کسی سے بات کر کے میرا گھوڑا فروخت کر دینا۔ ارمن باہر نکل گیا اور ماروا نڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ قینس، حرب اور نوتس سوادر کے پہاڑی سلسلے کی ایک بلند چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے دور دور تک گھوڑوں، بھیڑیوں اور اونٹوں پر مشتمل اغوث کا ریوڑ چل رہا تھا۔ تینوں کی پشت پر تیروں سے بھرے ہوئے ترکش، کندھوں سے لہراتی ہوئی کمانیں اور کمر میں چمکدار تلواریں تھیں۔ اس کے علاوہ قینس کے سامنے اس کی بھاری آہنی زنجیر پڑی ہوئی تھی اور اس کا شاہین اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے دامن میں بستی کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور تینوں مڑ کر ادھر دیکھنے لگے۔ 6 سوار بڑی تیزی سے اسی چٹان کی طرف بڑھ رہے تھے جس پر وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آنے پر وہ انہیں پہچان گئے۔ وہ یزید بن محلب کے سپاہی تھے جو کہ شاید انہیں گرفتار کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ نوتس نے گھبرا کر قینس سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قینس کے چہرے پر سختی پھیل گئی۔ سنجیدگی سے اس نے جواب دیا، بالکل خاموش رہو، آنے دو ان کو۔ قینس نے اپنی زنجیر کا کڑا ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک طرح سے وہ زنجیر کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ آن کی آن میں وہ سوار ان تینوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حرب اور نوتس نے تلواریں نکال لیں۔ قینس اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سپاہیوں کا سالار بولا، تم میں سے قینس اور حرب کون ہے؟ قینس نے ان کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے ہوئے کہا، میں اور یہ۔ اس نے حرب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سالار نے پھر کہا، منہ اوپر کر کے بات کرو، شرماتے کیوں ہو عورتوں کی طرح؟ قینس کا سر پھر بھی جھکا رہا، تاہم اس کی آواز پہلے کی نسبت زیادہ بھاری اور تیز ہو گئی تھی۔ تم میری ذات پر حملہ کر رہے ہو۔ تم نے سن رکھا ہوگا کہ میں عورتوں کی طرح سے بزدل نہیں ہوں۔ باتیں نہ بناؤ، ہمارے ساتھ تم دونوں بھائی یزید کے پاس چلو، ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم نہ جائیں تو پھر ہم زبردستی کریں گے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تم لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ یزید اگر مجھے گرفتار کرنے کا اتنا ہی شوقین ہے تو جاؤ اسے جا کر کہو خود آ کر مجھے گرفتار کرے۔ ہمیں بدماشی نہ دکھاؤ اور اٹھ کر ہمارے ساتھ ہو لو، نہیں تو مجھے خود نیچے اتر کر تمہارا گریبان پکڑنا پڑے گا۔
واپس لوٹ جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں۔ میں 2 بار تمہیں ساتھ چلنے کو کہوں گا اور تیسری بار میری تلوار تمہاری گردن پر ہوگی، سمجھے؟ خینس کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بپھرتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اس نے زنجیر بھی اٹھا لی تھی۔ تم بھول رہے ہو، خینس بن یوسف ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں ہے۔ سنو، میں آخری بار تمہیں کہتا ہوں کہ لوٹ جاؤ، خینس نے کہا۔ سالار نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ تم انسان کے بچوں کی طرح نہیں مانو گے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ خینس اس پر یوں حملہ آور ہوا تھا جسے گھات میں چھپا ہوا چیتا جست مار کر اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ خینس کی آہنی زنجیر سالار کے سر پر پڑی اور اس کا سر کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ ایک ہی جست میں وہ اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آن کی آن میں باقی 5 سواروں کو بھی اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ حرب اور نوتس وہیں کھڑے حیرت و استجاب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گھوڑے سے اتر کر وہ اپنی خون میں ٹپکتی ہوئی آہنی زنجیر پکڑے نوتس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے یوں سرخ ہو گئی تھیں جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا۔ غصے کے عالم میں وہ بات نہ کر پا رہا تھا اور اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا شاہین اپنے پر پھڑپھڑا رہا تھا۔ دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نوتس اور حرب اٹھے، ساری لاشوں کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر پتھر ڈال دیے۔ جس جگہ لڑائی ہوئی تھی وہاں ابھی تک خون کے دھبے تھے۔ ان دونوں نے پاؤں سے رگڑ رگڑ کر وہ نشانات مٹا دیے۔ پھر وہ دونوں ایک بڑی سی چھاگل لے کر ریوڑ میں گھس گئے اور بکریوں کا دودھ دوہنے لگے۔ پہلے دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر چھاگل بھر کر خینس کے لیے بھی دودھ لے آئے تھے۔ اس وقت تک ان کا غصہ فرو ہو چکا تھا اور وہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نوتس نے اسے دودھ سے بھری ہوئی چھاگل تھمائی جسے اس نے منہ سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ جب اس نے چھاگل ایک طرف رکھ دی تو نوتس نے کہا، آج شکار نہیں کرو گے؟ خینس کھڑا ہو گیا، ابھی کر لاتا ہوں۔ اپنے شاہین کو کندھے پر بٹھائے وہ پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر چڑھنے لگا۔ جب وہ چند قدم دور چلا گیا تو نوتس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا، کاش تم کسی ہراول دستے کے کمانڈر یا کسی جرار لشکر کے سپہ سالار ہوتے تو دنیا کے نڈر اور بہادر جرنیل ہمیشہ تم پر فخر کیا کرتے۔ خینس پہاڑ کی چوٹی پر آیا اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں پر اپنے شاہین کو چھوڑ کر وہ شکار کرنے لگا۔ کوئی ایک گھڑی کوشش کرنے کے بعد وہ 4 عدد راج ہنس، 3 مرغابیاں اور 6-7 اور برفانی علاقے کے پرندے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ سارے پرندوں کو پاؤں سے پکڑ کر اس نے انہیں دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور لا کر نوتس کے سامنے ڈال دیا۔ لو چچا، بھونو انہیں دیکھ کر تو میری بھوک چمک اٹھی ہے۔ نوتس آگ کا الاؤ روشن کرنے لگا۔ اتنے میں خینس اور حرب نے مل کر سارے پرندے صاف کر دیے تھے۔ نوتس نے ان سب کو لوہے کے ایک لمبے تیر کے اندر دبا دیا اور آگ کے جلتے ہوئے الاؤ پر ان پرندوں کو بھوننے لگا۔ نوتس ابھی پرندے بھون رہا تھا کہ حرب اپنے سامنے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، ادھر دیکھو خینس، شاید کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے، گرد دیکھو اڑ کر آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ خینس نے کھڑے ہو کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے کہا، یہ کسی کا لشکر نہیں اخی، کارواں ہے یا تو صفدیوں کا ہے یا ہمارے ترک سردار ارتبون کا ہے۔ ٹھہرو، میں پہاڑ چڑھ کر دیکھتا ہوں، میں پہلے ہی نظر میں جان جاؤں گا کہ یہ ترک ہیں یا صفدی۔ خینس بھاگتا ہوا قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا کارواں جو کئی میل پھیلا ہوا تھا، ان سے 1 میل دور گزرتی ہوئی شاہراہ پر سمرقند کی طرف سے آ رہا تھا۔ خینس نے دیکھا کارواں کے آگے کچھ مسلح گھڑ سوار تھے، ان کے پیچھے ان گنت جانوروں پر مشتمل ریوڑ اور اس کے پیچھے سامان اور عورتوں مردوں سے لدی ہوئی خچریں اور گھوڑے تھے۔ وہ زور سے چلایا، اخی وہ زور سے چلایا، سردار ارتبون کا کارواں آ رہا ہے۔ بڑے بڑے پتھر پھلانگتا ہوا نیچے اترا، پھر ریوڑ کو ہانکنے والی اس نے لمبی چھڑی اٹھائی، اس کے سر پر اپنا سفید امامہ باندھا اور پہاڑی پر چڑھ کر وہ لکڑی سے بندھی ہوئی سفید امامے کو کارواں کی طرف کر کے فضا میں لہرانے لگا۔ ان کی سیدھ میں آ کر کارواں رک گیا۔ پھر 4 سوار اس میں سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑے اس پہاڑی کی طرف دوڑا دیے جس پر خینس کھڑا ہوا تھا۔ چاروں خینس کے پاس آ کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان سے ملے اور بعد میں وہ حرب اور نوتس سے بغل گیر ہوئے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ جب وہ کارواں میں آئے تو ہر طرف یہی صدا بلند ہونے لگی، خینس بن یوسف، خینس بن یوسف۔ کارواں اپنا رخ تبدیل کر کے اب اسی کھلے اور وسیع میدان کی طرف بڑھنے لگا تھا جس کے اندر خینس، حرب اور نوتس اپنا ریوڑ چرا رہے تھے۔
کارواں کا ہراول دستہ جب اس کے پاس سے پہنچا تو سردار ارطبون اس میں سے نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے قطونہ بھی تھی، جو چوری چوری اور میٹھی میٹھی نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارطبون پہلے خینس سے گلے ملا، پھر حرب سے، اور آخر میں اس نے نوتس سے مصافحہ کیا۔ قطونہ شرماتے شرماتے بس اتنا ہی پوچھ سکی، کیسے ہو خینس؟ ٹھیک ہوں، خینس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارطبون پہلی بار بولا، اچھا ہوا تم راستے میں ہی مل گئے، ورنہ ہم تو تمہاری بستی ہی کی طرف جا رہے تھے۔ کیوں، خیریت ہے؟ خینس نے پوچھا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں تم نے قتیبہ کا ساتھ دیا تھا، اور اب قتیبہ کے قتل کے بعد یزید بن محلب تمہارا مخالف ہو گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے سردار۔ ارطبون اداس ہو گیا۔ تو پھر؟ میں آج کل روپوشی اور جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ارطبون ہاتھ ملنے لگا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ان دنوں یہاں کس کے پاس ٹھہرے ہو؟ خینس نے نوتس کی طرف اشارہ کیا۔ میرے محترم نوتس کا ایک دوست یہاں رہتا ہے، ہم تینوں اس کے پاس ریوڑ چراتے ہیں۔ ارطبون چلا اٹھا، نہیں نہیں، میں تمہیں یوں تنہا نہ رہنے دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تم یوں کسی کا ریوڑ چرا کر روپوشی اور جلاوطنی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اگر تم رضامندی کا اظہار کرو تو میں آج ہی تمہاری شادی قطونہ سے کر دیتا ہوں، اور اس طرح ہمارے قبیلے میں تم ایک معزز سردار کی حیثیت سے زندگی بسر کرو۔ خدا کی قسم، اگر یزید بن محلب کا پورا لشکر بھی تمہیں گرفتار کرنے کو نکل کھڑا ہو تو میرا قبیلہ ان سب کے سامنے سینہ سپر ہو جائے گا۔ قطونہ نے شرما کر منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ سردار، اس پرآشوب دور میں جبکہ میری اپنی زندگی کا چراغ جھلملاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی بیوی کی طرف سے ذمہ داری کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اور پھر یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماروا یہاں نہ ہو۔ میں اسے اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ میں اگر شادی کروں گا تو دونوں سے ایک ساتھ، اور یہی میرا ان دونوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ تو پھر میری ایک بات مانو، آج ہی اپنی بستی روانہ ہو جاؤ اور جا کر ماروا اور اپنی امی کو یہیں لے آؤ، اور یوں تم ماروا قطونہ اور اپنی ماں کے ساتھ ہمارے قبیلے کے ساتھ رہو، اور اگر تم کہو تو میں حرب کی شادی کا بھی اپنے قبیلے میں بندوبست کر دوں گا۔ نہیں سردار، آخی کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب ہو چکا ہے۔ تو پھر اسے بھی اپنے ساتھ لیتے آؤ، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر والوں پر خبر نہیں کیا گزری ہوگی، تم جا کر سب کو لے آؤ، میں نصف شہر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خینس نے گہری نگاہوں سے حرب کی طرف دیکھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، سردار ٹھیک ہی کہتا ہے، اس طرح گھر والوں کی خیریت کی خبر بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ امی اور ماروا کو ہم اپنے ساتھ لے آئیں گے، گھر پر اخی دمنہ اور خالہ کافی ہیں۔ خینس نے مسکرا کر کہا، اور عتیقہ کو بھی لے آئیں گے۔ حرب مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ خینس نے ارطبون سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو سردار، میں اور اخی آج ہی اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ محسن نوتس بھی تمہارے ہی قبیلے میں رہے گا۔ اب آؤ کھانا کھائیں، اس کے بعد ہم رخصت ہو جاتے ہیں۔ ارطبون کے اشارے پر فوراً وہاں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ جہاں خینس بیٹھا ہوا تھا وہاں سردار ارطبون کا خیمہ نصب کیا گیا، اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ اندھیرا خوب پھیل چکا تھا۔ خینس اور حرب اپنی بستی سے باہر کھڑے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح بستی میں داخل ہوں، کیونکہ بستی کی گلیوں میں ابھی خوب گہما گہمی تھی، اور لوگ اپنے اپنے ریوڑ کو چشمے سے پانی پلا کر لوٹ رہے تھے۔ چند درختوں کی اوٹ میں وہ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ اتنے میں انہیں ایک لڑکا دکھائی دیا جو اپنی چند بکریاں لے کر بستی کی طرف جا رہا تھا۔ خینس اسے پہچان گیا۔ وہ سردار حریم کے محلے کا رہنے والا تھا۔ خینس نے اسے آواز دے کر روکا، اس کے قریب آ کر اسے پیار کیا، اور 2 دینار اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، سردار حریم کی لڑکی عتیقہ سے کہنا کہ حرب تمہیں باغ میں بلاتا ہے، کسی اور سے نہ کہنا، عتیقہ کو علیحدہ کر کے اس کے کان میں کہنا۔ بچہ خوش تھا، مسکرانے لگا، میں سب جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں ابھی اسے بھیجتا ہوں۔ خینس اور حرب دونوں سردار حریم کے باغ میں آئے۔ حرب اسی شہ نشین پر بیٹھ گیا جس پر وہ عتیقہ سے ملا کرتا تھا، تاہم خینس اس کے پس منظر میں انگور کی بیلوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آہنی زنجیر اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی، کمان اس کے ہاتھ میں تھی، اور احتیاط کے طور پر کمان پر تیر چڑھا لیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی بھی نہ آیا تھا۔ دور ایک پروقار آواز سنائی دی،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بستی کی مسجد سے اذان بلند ہو رہی تھی۔ اذان ختم ہونے کی تھوڑی دیر بعد کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باغ میں داخل ہوا ہو۔ خینس نے اپنی کمان کا رخ اسی سمت کر لیا تھا جس طرف سے پاؤں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ حرب بھی کھڑا ہو چکا تھا اور اپنی تلوار کھینچ کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ پاؤں کی آہٹ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شہنشین کے قریب عتیقہ نمودار ہوئی اور دھیمی آواز میں اس نے پکارا، حرب۔ حرب آگے بڑھا، آ جاؤ، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عتیقہ جھجکی، بھاگی اور پھر حرب کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کب آئے ہو؟ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جیسے ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ شام ڈھلے کا یہاں کھڑا ہوں۔ آخی کہاں ہے؟ ہم دونوں کی حفاظت کے لیے وہ اسی باغ میں چھپا ہوا ہے۔ انگور کے بیلوں میں چھپا ہوا خینس ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے تیر اور کمان اب زمین پر رکھ دیے تھے اور ان دونوں کی سمت حمایتاً گوش حرب کی آواز پھر سنائی دی، میری امی کیسی ہے؟ عتیقہ سسک پڑی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حرب نے اس کے شانے پکڑ کر جھنجھوڑا، تم بولتی کیوں نہیں؟ ماروا بہن اور آخی کیسا ہے؟ خینس نے تیر ترکش میں ڈال کر کمان کندھے پر لٹکائی اور اپنی زنجیر اٹھا کر وہ انگور کی بیلوں سے باہر آ گیا۔ شہنشین کے قریب آتے ہوئے وہ دکھ سے اور ہلکے ہلکے بین کرتی ہوئی سی آواز میں اس نے کہا، یا آخی یا دینی طیبہ دمی مل جانب القریہ، اے میرے بھائی، مجھے بستی کی طرف سے اپنے خون کی بو آتی ہے۔ حرب بوکھلا سا گیا۔ کامتی ہوئی آواز میں اس نے پھر پوچھا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم بتاؤ، میری ماں، میرے بھائی اور میری بہنوں پر کیا گزری؟ ورنہ میں موت کی پرواہ کیے بغیر خود بستی میں داخل ہو کر دیکھوں گا کہ میرے گھر پر کیا بیتی۔ خینس بھی ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عتیقہ بڑی مشکل سے بولی، امی مراجل دمنا اور احمد قتل ہو چکے ہیں۔ ماروا اور توانا کو احمد نے پہلے ہی گھر سے بھگا دیا تھا، وہ دونوں اب کہاں ہیں کچھ خبر نہیں۔ خینس دیوانوں کی طرح چلایا، یہ خبر سننے سے قبل کاش قیامت آ گئی ہوتی اور میں مر چکا ہوتا یا میں بہرا ہو چکا ہوتا، نہیں تو یہ زمین ہی پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتا۔ بتاؤ عتیقہ، کس کس نے ہمارے خون میں ہاتھ رنگے؟ عتیقہ آنسو پوچھ رہی تھی۔ یزید بن محلب کا بھائی حبیب سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر آیا تھا جس نے تمہارے گھر کو برباد کر دیا۔ ہماری بستی کا کوئی جوان بھی اس کے ساتھ تھا؟ ہاں، مالک بن نویرہ، خریم بن نویرہ، دونوں بھائی، اور قریب بن اوف بھی ان کے ساتھ تھے۔ خینس اب شہنشین پر بیٹھ گیا۔ تم واپس چلی جاؤ عتیقہ، ہمارا مرنا جینا اب یہیں ہوگا، جب تک ہم ان تینوں سے نمٹ نہ لیں واپس نہ جائیں گے۔ اس کے بعد سردار وکی، حبیب اور یزید بن محلب کے ساتھ اپنا حساب بے باک کروں گا۔ قریب ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خینس چونک کر کھڑا ہو گیا اور زنجیر مضبوطی سے تھام لی۔ حرب بھی اس کے پہلو بہ پہلو تلوار کھینچ کر تن گیا تھا اور عتیقہ ان دونوں بھائیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ایک بھاری آواز بلند ہوئی، گھبراؤ نہیں، میں حریم ہوں۔ دوسرے ہی لمحے سردار حریم ایک درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا اور بڑی پروقار چال چلتا ہوا وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بڑی گرم جوشی سے اس نے خینس اور حرب کے ساتھ مصافحہ کیا اور ہمدردی سے کہا، مجھے تمہارے گھر کی بربادی کا غم ہے۔ یہ سب کچھ وکی کے ایما پر ہوا ہے، اور وہ جب قتیبہ بن مسلم کے خلاف صف آرا ہو رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے اسے منع کیا تھا، مگر اس نے میری مانی نہیں۔ جب یزید کا بھائی حبیب ماروا کو لے جانے کی نیت سے آیا تھا تو بھی میں نے وکی سے کہا تھا کہ حبیب اگر ماروا کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ ہمارے قبیلے کی عزت کا سوال ہے، لہٰذا تم اسے سختی سے جھڑک دو۔ لیکن اس نے پھر بھی میری بات نہ مانی اور میں خاموش ہو رہا، کیونکہ قبیلے کے زیادہ تر جوان وکی کے ساتھ تھے۔ اس نے انہیں سنہری درہموں کے بدلے خرید لیا ہے، مگر وہ دن دور نہیں جب ان طلائی درہموں کا نشہ اتر جائے گا اور پھر تم دیکھو گے کہ سردار حریم سردار وکی سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ حریم ذرا رکا، پھر کہا، عتیقہ جب گھر سے نکلی تھی تو اسی وقت مجھے شک گزرا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ اس نے حرب جیسے جوان کو اپنی زندگی کا ساتھی چنا ہے۔ ہر بیٹا، تم جہاں کہیں بھی ہو مطمئن رہو، عتیقہ میرے پاس تمہاری امانت ہوگی۔
خینس نے اپنی زنجیر کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، ہم مالک بن نویرہ، خریم اور قری سے انتقام لیے بغیر نہ جائیں گے۔ سردار حریم نے اپنا ہاتھ پیار سے خینس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مالک اور خریم سے تو تم آج ہی رات انتقام لے سکتے ہو، رہا قری بن اوف تو وہ تیرم شہر گیا ہوا ہے۔ وکی کے کہنے پر وہ اسی پارسی طفیل کو یہ کہنے گیا ہے کہ خینس بن یوسف آج کل بے یار و مددگار ہے، خراسان کا والی بھی اس کے خلاف ہے، لہٰذا تم اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور خینس بن یوسف سے اپنا انتقام لے لو۔ دیکھا کیسی ذلیل حرکت کی ہے وکی نے، وہی طفیل تو قبیلے کے لوگوں کا قاتل ہے، اور جس سے انتقام لینے کے لیے اس نے تمہیں بھیجا تھا، آج وہی وکی اس طفیل کو تمہارے خلاف اکسا رہا ہے۔ پورے قبیلے کے لیے شرم کی بات ہے۔ خینس نے غصے میں تھوک نگلتے ہوئے کہا، میں قری سے وہی نمٹ لوں گا جبکہ وہ تیرم سے لوٹ رہا ہوگا۔ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بستی کے 4 جوان اور بھی ہیں۔ خینس بن یوسف تعداد کی پرواہ نہیں کرتا، جب تک میری زنجیری کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہیں، جب تک میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہیں، جب تک میرے شاہین کی پرواز لامتناہی ہے، اور جب تک مجھے اپنے خدا پر بھروسہ اور اعتماد ہے، خینس بن یوسف کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تم نے کہا تھا سردار کہ مالک اور خریم سے ہم ابھی انتقام لے سکتے ہیں، کیا وہ اس بستی سے باہر ہیں؟ ہاں، آج ان کے چشمے کا پانی اپنے باغ کو لگانے کی باری ہے۔ تم اگر ہمت سے کام لو تو ان دونوں کو ان کے باغ میں ہی ختم کر سکتے ہو، مگر احتیاط سے ہاتھ ڈالنا، وہ آج کل تم سے خطرے کی بنا پر اپنے ساتھ چند جوان ضرور رکھتے ہیں۔ خینس اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا جو شہنشین کے ایک طرف کھڑا تھا، ایک لمبی زقند لی اور دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر تھا۔ ہاتھ ہلا کر اس نے کہا، اچھا سردار، خدا حافظ، زندگی ہوئی تو پھر ملوں گا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ حرب بھی اس کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور دونوں مشرق کی سمت اپنے گھوڑے سر پر دوڑانے لگے۔ ایک باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ اب وہ کافی محتاط دکھائی دے رہے تھے۔ گھوڑے انہوں نے ایک جگہ کھڑے کر دیے اور خود اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ دونوں پہلو بہ پہلو آگے بڑھنے لگے۔ باغ کے اندر 5-7 مشعلیں روشن تھیں اور کچھ سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کے ذرا قریب ہوئے۔ 4 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں مالک اور خریم بھی تھے۔ وہ پانی کی نالی کے قریب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ خینس اور حرب جب ذرا اور آگے بڑھے تو انہیں دوسری جانب ذرا فاصلے پر 2 آدمی کھڑے ہوئے دکھائی دیے جو شاید باغ میں داخل ہونے والے بڑے راستے کی نگہداری کر رہے تھے۔ خینس نے ان پر اپنے شاہین کو چھوڑا۔ شاہین جب ان میں سے ایک پر جھپٹ رہا تھا تو دوسرا چاروں کی طرف بھاگا اور زور زور سے شور مچانے لگا، یہیں کہیں تمہارے پاس ہی خینس بن یوسف ہے، خدا کی قسم جھوٹ نہیں کہتا، اس نے شاہین سے ابو نخیلہ کو ختم کر دیا ہے۔ وہ چاروں کھڑے ہو گئے اور تلواریں سونت لیں۔ بھاگ کر آنے والا 5واں بھی ان کے ساتھ آ کر مل گیا تھا۔ خینس مشعلوں کی روشنی میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں زنجیر تھی اور بائیں ہاتھ میں ڈھال۔ اس سے ذرا ہٹ کر بستی کی طرف جانے والے راستے پر سے حرب بھی ان کے سامنے نمودار ہوا۔ شاید وہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ دینا چاہتے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے شاہین خینس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا شاہین کی چونچ انسانی خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ 5 دہشت زدہ ہو گئے اور پھر اس منظر میں اور زیادہ دہشت پھیل گئی جب خینس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر وہی اپنا غیر مانوس اور بھیانک قہقہہ بلند کیا۔ خینس اور حرب 2 مختلف سمتوں میں ان کی طرف بڑھے۔ جس طرف سے حرب حملہ آور ہوا تھا اس طرف ان 5 کا دھیان کم تھا۔ ان سب کی نگاہیں زنجیر ہلاتے ہوئے خینس پر جمی ہوئی تھیں۔ حرب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان پر جھپٹ پڑا، اور ایک کو ختم کرنے کے بعد وہ دوسرے پر جب حملہ آور ہو رہا تھا تو باقی تینوں کا رخ بھی حرب کی طرف ہو گیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک لمبی جست کے ساتھ خینس جنگ میں کودا تھا اور اس کی زنجیر فضا میں ابھرتی اور گرتی ہوئی سرسرا رہی تھی۔ بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ 3 کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چوتھے کی روح حرب کی تلوار سے پرواز کر گئی تھی۔ وہ وہاں زیادہ دیر نہیں رکے۔ 5 کو ختم کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے اور تھوڑی دیر میں ان کے گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، مشرق کی سمت جا رہے تھے۔ ان کا رخ نصف شہر کی طرف تھا جہاں ترک سردار ارتبون نے ان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ صبح صادق کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔
चांदनी मध्यम पड़ गई थी। दूर मगरिब के उफक में चांद गुरूब होता जा रहा था। बड़ी बड़ी चट्टानों के साए फैलते जा रहे थे। खैनस और हर्ब जब बुज़दा और नसफ के दरमियान बहने वाली दरिया उबूर कर रहे थे तो उन्हें नसफ शहर की शुमाली जानिब पहाड़ के दामन में बेशुमार मशलें जलती दिखाई दीं। वहाँ सरदार अर्तबुन फरोकश था। दरिया के दूसरे किनारे पहुंचकर दोनों ने वज़ू किया और दोनों एक चट्टान पर चढ़ गए। हर्ब क़िबला रू खड़ा हो गया था और अजान देने लगा। अजान के अल्फाज खालिस अरबी अंदाज में हर सू मोतियों की तरह बिखर गए। वो जब अजान ख़त्म कर चुका और दोनों भाई दुआ मांगने लगे तो सरदार अर्तबुन के कबीले की तरफ से किसी की पुरसूज और मशहूर कुन आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहाँ भी अजान हो रही थी। दोनों भाइयों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में सवाल जवाब हुए। फिर दोनों भाइयों ने अपना सामान समेटा और घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। जब वो कबीले में दाखिल हुए तो कबीले के बेशुमार मर्द बाजमात नमाज अदा करने के लिए एक खुले मैदान में जमा थे और सरदार अर्तबुन इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। उन दोनों भाइयों ने भी उसके पीछे नमाज अदा की। नमाज के बाद जब वो दोनों भाई सरदार अर्तबुन के खैमे में दाखिल हुए तो क़तूना पहले कमरे में नमाज अदा कर रही थी। खैनस खड़ा होकर उसे हैरत से देख रहा था कि अर्तबुन अंदर आया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों को खुशामदीद कहता हूँ, कब आए हो? खैनस उसकी तरफ मुड़ गया, अभी अभी आए हैं। समरकंद में तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना भूल ही गया था कि मेरा सारा कबीला मुसलमान हो चुका था। अब तुम अपनी कहो, तुम मारवा और अपनी अम्मी को साथ क्यों नहीं लाए? खैनस उदास हो गया और उसका सर झुक गया। अर्तबुन मायूस हो गया, मैं तुम्हारा झुका हुआ सर नहीं देख सकता, कहो उन पर क्या उफ्ताद गुजरी है? खैनस ने सर ऊपर उठाया और मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी कह दी। अर्तबुन ने अपनी तलवार खींच ली। कसम खुदा की, अगर तुम कहो तो अभी कबीले में कूच का तबल बजा दूं और तुम्हारे ख़ानदान के कातिलों की ईंट से ईंट बजा दूं। क़तूना जो नमाज के बाद वहीं आकर खड़ी हो गई थी, खैनस की कहानी सुनकर रो रही थी। तलवार लहराते हुए अर्तबुन जब बाहर जाने लगा तो खैनस ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सरदार, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। तुम देखोगे खैनस बिन यूसुफ कैसे अपने दुश्मनों से इंतकाम लेता है। अर्तबुन फिर उसके सामने खड़ा हो गया। खैनस ने हर्ब से कहा, अखी तुम आराम करो, मैं ज़रा नसफ शहर हो आऊँ, हो सकता है यहीं से ही मारवा का कुछ पता चल जाए। मैं जब तक उसे तलाश नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। यहाँ ऐसा कोई ख़तरा नहीं। मैं सिर्फ यहाँ की सराओं में उसे ढूंढूंगा, शायद वो यहीं कहीं ठहरी हुई हो। क़तूना उसके करीब आई, खाना खा कर जाओ। खैनस बाहर निकल गया, मुझे भूख नहीं है। आंसुओं की लड़ियाँ क़तूना की आंखों से बह निकलीं और वो वापस मुड़ती हुई दूसरे कमरे में चली गई। अर्तबुन और हर्ब उसी कमरे में लकड़ी की भद्दी कुर्सियों पर बैठ गए। शहर की कई सरायों में मारवा की तलाश में धक्के खाने के बाद खैनस बूढ़े अरमन की सराय में दाखिल हुआ। उस वक्त मारवा अरमन के कमरे में खड़ी उससे बातें कर रही थीं। खैनस को देखकर वो बैसाखी के सहारे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और पर्दे के पीछे होकर खैनस को देखने लगी। घोड़ा बाहर बांधने के बाद खैनस अरमन के कमरे में आया और दुख से पूछा, बूढ़े अरमन, क्या तुमने उस लड़की को कहीं देखा है जिसकी माँ तुम्हारी सराय में कभी कत्ल हो गई थी, जिसका नाम मारवा है और जो मुझसे मोहब्बत करती है? अरमन ने कुछ देर उसे और थोड़ी देर उसके कंधे पर बैठे हुए शाहीन को देखा। फिर उसकी गर्दन झुक गई और दिल पर बोझ महसूस करते हुए उसने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे ताकत के देवता को मायूस देखकर मुझे दुख हुआ है। मुझे अफसोस है, मैंने उस लड़की को कहीं नहीं देखा और ना ही वो मेरी सराय में ठहरी है। मारवा उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। खैनस की आवाज़ कपकपा गई, काश वो यहीं आकर ठहर जाती। खुदा जाने कहाँ होगी, मैं उसकी तलाश में कोना कोना छान मारूंगा। मारवा सुन रही थी और रो रही थी। अच्छा अरमन, अगर वो तुम्हारी सराय में आकर ठहरे तो उसे ठहरा लेना, मैं तुम्हारे सारे वाजिबात अदा कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने वाले थे? हाँ, मेरी ज़िंदगी में वो रोशनी बनकर आई थी और अब वो अंधेरा फैलाकर रोपोश हो गई है। बूढ़े अरमन, उसके बगैर मेरा जीना बेकार है। मैं उसे हर जगह तलाश करूँगा और जब तक वो नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठूँगा।
اب تم کہاں جاؤ گی؟ میں ترمز جا کر اسے اس کے خالو کے گھر دیکھوں گا، کیا خبر وہ وہیں پر چلی گئی ہو۔ پر سنا ہے وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ تو کیا ہوا، ماروا کی خاطر میں سمندر میں بھی کود جاؤں گا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو ماروا کا جی چاہا بھاگ کر اس سے لپٹ جائے اور پھوٹ پھوٹ کر اسے اپنی ساری رودات سنا دے، مگر جانے کیا وہ سوچ کر خاموش رہی اور دروازہ تھام کر رونے لگی۔ خینس جب سرائے سے باہر نکل آیا تو وہ بھی باہر آئی اور اسے سامنے والے پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس کے دوسری جانب اتر کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ماروا بے حد اداس ہو گئی۔ بیساکھی ٹیکتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ تھام کر دکھ سے اس نے کہا، الہی، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ یہ کیسا ظلم ہے میرے مالک کہ خینس جو میری زندگی کا حاصل ہے میں اسے خینس کہہ کر نہیں پکار سکتی۔ لڑکھڑا کر وہ آگے بڑھی اور بستر پر گر کر سسک کر رو دی۔ خینس واپس قبیلے میں آیا۔ حرب، قتونہ اور ارتبون خیمے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نوتس شاید دوسرے کمرے میں تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ قتونہ خینس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ خاموش تھا، سمندر کی طرح۔ وہ اداس تھا، قفس میں بند طائر کی مانند۔ حرب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں ترمز جا رہا ہوں اخی، شاید ماروا وہیں چلی گئی ہو۔ حرب کھڑا ہو گیا، میں بھی چلوں گا۔ چلو پھر۔ دونوں اٹھ کر باہر آئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ ارتبون، قتونہ اور نوتس میں سے کوئی بھی انہیں روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ خینس نے ترمز کے شاہک کے دروازے پر دستک دی۔ شاہک نے خود دروازہ کھولا اور خینس سے بغل گیر ہوتے ہوئے شکوہ کیا، کافی عرصے بعد لوٹے ہو، آؤ بیٹھو۔ وہ اسے اندر کھینچنے لگا۔ پہلے ایک کام کرو، میں جلدی میں ہوں، طفیل کے ہاں جا کر پتہ کرو، ماروا تو وہاں نہیں گئی۔ شاہک اسے کھینچ کر اندر لے گیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ شاہک نے خشک پھلوں سے بھری ہوئی ایک تشتری ان دونوں بھائیوں کے سامنے رکھ دی اور خود باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آیا اور خینس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ماروا یہاں نہیں آئی۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ شاہک نے روکنا چاہا، شام ہونے والی ہے، رات یہیں بسر کرو، صبح کوچ کر جانا۔ نہیں، میری قسمت میں اب کہیں رکنا نہیں لکھا، خینس نے کہا۔ ایک اور بات سنو۔ ہاں کہو۔ طفیل کے آدمی پھر تمہاری تلاش میں سرگرم ہیں۔ خینس نے بے پرواہی سے کہا، ایسے آوارہ کتے میرے پیچھے بہت بھاگتے پھرتے ہیں، میں جب چاہوں انہیں اپنی زنجیر گھما کر بھگا دیتا ہوں۔ خدا کی قسم، طفیل اگر میرے راستے کی رکاوٹ بنا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ دونوں بھائی باہر نکل گئے۔ گلی میں آ کر حرب نے پوچھا، اب کدھر؟ خینس نے سنجیدگی سے کہا، کش شہر کی طرف جاتے ہیں، شاید وہیں مل جائے۔ گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے انہوں نے دریائے زنیل عبور کیا۔ پھر پہاڑی سلسلے میں سے گزر کر کش کی طرف جانے والی شاہراہ پر وہ اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہے تھے۔ شام کے سرمئی سائے جب پھیل رہے تھے اور تاریکی بڑی بڑی چٹانوں کا منہ چڑانے لگی تھی، انہیں اپنے سامنے اسی شاہراہ پر 15-20 سوار آتے دکھائی دیے۔ وہ پوری طرح مسلح تھے اور گھوڑوں کو مارتے بھگاتے آ رہے تھے۔ وہ جب ان دونوں بھائیوں کے نزدیک آئے تو خینس نے اپنی زنجیر اور ڈھال کھینچ لی۔ حرب بھی حالات کا مقابلہ کرنے کی خاطر مستعد ہو چکا تھا۔ وہ 20 سوار ان کے اپنے قبیلے کے تھے۔ ان میں قریب بن عوف تھا جن کی انہیں تلاش تھی، اور شاید وہ سب مالک بن نویرہ اور غریم بن نویرہ کا انتقام لینے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کے بعد وہ ازلی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ وہ سب دونوں بھائیوں کا محاصرہ کرنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ان چاروں کی طرف پھیلتے جا رہے تھے۔ خینس ان کی ایک ایک حرکات کا بڑی گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ سرگوشی کے انداز میں خینس نے حرب سے کہا، آج کا دن سخت ترین دن ہوگا۔ قبیلے نے بہادر اور شجاع ترین 20 جوان ہمارے سامنے لا کھڑے کر دیے ہیں۔ اگر تم ہمت نہ ہارو تو ہم ان سے بچ کر نکل سکتے ہیں۔ گو وہ میرے ہر طریقے جنگ سے خوب واقف ہیں، پھر بھی میں انہیں یوں ہانک دوں گا جس طرح گڈریا اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہے۔ جنگ کے دوران میرے قریب قریب رہنا، اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حرب نے اپنے سر پر خود درست کرتے ہوئے جواب دیا، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
میں جانتا ہوں لوگوں کی نگاہوں میں تم طاقت کے دیوتا ہو، اور جو بھی تم سے ٹکراتا ہے وہ ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ خینس نے اپنی زنجیر لہرائی۔ تیار ہو جاؤ۔ وہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے، میں انہیں دور ہی روکنا چاہتا ہوں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ایک طرف حملہ آور ہوا۔ حرب اس کے پہلو بہ پہلو تھا، وہ سب بھی اسی طرف سمٹے جس طرح وہ دونوں حملہ آور ہوئے تھے۔ مگر اس سے کیا ہوتا؟ خینس کے حملہ کرنے کا انداز نیا اور نرالا تھا۔ وہ پہلے بائیں ہاتھ پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن اپنے گھوڑے کو بجلی کی سی تیزی سے موڑ کر وہ اپنی پشت پر حملہ آور ہو گیا، اور وہاں سے جو سوار تیزی سے سمٹ آ رہے تھے اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے۔ 4 خینس کی زنجیر، ایک حرب کی تلوار اور ایک شاہین کا شکار ہو گئے، مگر وہ بھی عیار نکلے۔ جو ہی خینس اور حرب محاصرہ توڑ کر نکلے، ان سب نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور زبردستی ان دونوں کو وہ علیحدہ علیحدہ گروہوں سے لڑنے پر مجبور کر دیا۔ خینس لڑتا لڑتا پیچھے ہٹ رہا تھا، اسی طرح حرب بھی لڑتا لڑتا ان سے دور ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ دونوں بھائی پہاڑی سلسلے میں ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ خینس بیچارہ حرب کے متعلق بہت فکر مند تھا، اور پھر حرب کی نسبت اس پر حملہ آور ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ حرب کی دوری کا خیال آتے ہی وہ اپنی زنجیر ہلا کر ایک نئے ولولے کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا۔ اب وہ ڈھال سے بھی وار کرنے لگا تھا۔ اس کا شاہین بھی دشمن پر جھپٹ پڑا۔ آدھ گھنٹے کی مسلسل نبرد آزمائی کے بعد وہ اپنے مقابلوں میں لڑنے والے 10 جوانوں کو زیر کر کے انہیں ختم کر چکا تھا، اور جب وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس سمت آیا جدھر حرب لڑتا ہوا اس کی نگاہوں سے غائب ہوا تھا، تو ذرا آگے آ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہاں لڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا، صرف پتھروں کے بیچ میں حرب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور حرب کا سر غائب تھا، شاید وہ کاٹ کر لے گئے تھے۔ خینس جذبات کے دباؤ تلے پاگل سا ہو گیا تھا، اور بڑے بھائی کی لاش سے لپٹ کر وہ سسک پڑا۔ کافی دیر تک وہ حرب کی لاش سے بے سد لپٹا رہا، پھر اٹھا، زین سے بندھے ہوئے کلہاڑے اور خنجر کی مدد سے پہاڑ کے دامن میں گڑھا کھودا اور حرب کی لاش کو دفنا دیا۔ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کی قبر کے دہانے رکھ دیا اور جنگلی پھول توڑ کر قبر پر بکھیر دیے۔ اپنی ابا سے آنسو پوچھتا ہوا وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ بڑی ہی بددلی سے وہ اس پر سوار ہوا اور اپنے گھوڑے کو نصف کی طرف جانے والی شاہراہ پر ڈال دیا۔